اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، اسلام میں مسجدوں کی بہت زیادہ عظمت و فضیلت ہے۔ مساجد پاکیزہ مقامات اور عبادتوں سے آباد مکانات ہیں۔ مسجدوں میں مسلمانوں کے دل مطمئن رہتے ہیں اور ان میں عبادت گزاروں کے قلوب مسرور رہتے ہیں۔ نیکی اور بھلائی کی بنیاد پر ان کے دلوں میں الفت قائم رہتی ہے، ان کی صفوں میں اتحاد قائم رہتا ہے اور ان کی رائے میں اجتماعیت قائم رہتی ہے۔ مومن بندہ مسجد میں دعا کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور دعا کے ساتھ نکلتا ہے، اور مسجدوں کو نماز، ذکر اور مناجات سے آباد رکھتا ہے۔ پس وہ مسجد میں اپنے دل کی راحت اور اپنے نفس کی سعادت مندی حاصل کرتا ہے اور اپنی روح کا اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندو، مسجدوں کی عظمت و فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ اللہ کے نزدیک آبادیوں کی سب سے محبوب جگہ وہاں کی مسجدیں ہیں۔ باری تعالی جل جلالہ نے مسجدوں کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس میں عبادتیں قائم کی جاتی ہیں، ان میں مسلمانوں کے دینی جذبات بلند ہوتے ہیں اور ان کے احساسات پاکیزہ ہوتے ہیں۔ مسجدوں کے میناروں سے اذان بلند ہوتی ہے، ان کے ممبروں سے لوگوں کو اللہ کا ذکر سنایا جاتا ہے، مسجدوں کے گوشوں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کی وسعتوں میں مومنین کے دل خشوع و خضوع سے لبریز ہوتے ہیں، اور اطاعت و عبادت کے لیے مسجدوں میں آنے والا جنت کی خوشخبری حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنہ کلما غدا او راح۔ جو بندہ کسی بھی وقت صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کو جاتا ہے تو باری تعالی اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کراتا ہے، جتنی مرتبہ بھی وہ صبح یا شام کو جائے۔ مسجدوں میں حاضری سے بندوں کے گناہ بکثرت معاف ہوتے ہیں، ان کے لیے ڈھیر ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ان پر بے انتہا رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جو لوگ بھی اللہ کے کسی گھر میں یعنی مسجد میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالی اپنے یہاں فرشتوں کے درمیان ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والوں، مساجد میں ملائکہ کرام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آپ کے اعمال اور اقوال کو لکھتے رہتے ہیں اور اسے آپ کے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور باری تعالیٰ کے سامنے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ یقولون اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم جب ان کے پاس پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کو چھوڑ کر آئے ہیں تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ مسجدوں کی زیارت کرنے والوں، اسی لیے خدائے عز و جل نے مسجدوں کے احترام و اکرام کی تاکید کی ہے، اس کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا ہے
اور اس کے حقوق کی رعایت کا اور اس کا رتبہ بلند کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے، یعنی ان کی قدر و منزلت بلند کی جائے اور ان کی حفاظت اور تعظیم کی جائے۔ مسجدوں کی حفاظت اور ان کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ مسلم بندہ مسجد جانے سے پہلے اپنے گھر میں پاکی حاصل کرے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، پھر سکون اور وقار کے ساتھ مسجد میں داخل ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضة من فرائض اللہ كانت خطوتاه احداهما تحط خطیئة والاخرى ترفع درجہ، جو بندہ اپنے گھر میں پاکی و صفائی حاصل کرے، پھر اللہ کا متعین فرمایا ہوا کوئی فرض ادا کرنے کے لیے اس کے کسی گھر یعنی مسجد جائے تو اس کے ہر 2 قدم میں سے ایک قدم پر ایک خطا معاف ہوتی ہے اور دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اتیتم الصلاة فعلیکم بالسکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جب تم نماز کے لیے مسجد میں آؤ تو ضروری ہے کہ تم پر سکون اور وقار طاری ہو، پھر جماعت کی نماز میں سے جتنی پاؤ اسے ادا کرو اور جو چھوٹ جائے اسے پوری کر لو۔ مسجد جاتے وقت یہ بھی ضروری ہے کہ مومن بندہ بہترین اور عمدہ کپڑے پہنے اور صاف ستھرا لباس زیب تن کرے، اور اس بات کو یاد رکھے کہ جو شخص مسجد میں حاضر ہوتا ہے وہ اللہ کی زیارت کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کے اس فرمان پر عمل کا اہتمام کرے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی آرائش اختیار کیا کرو۔ اسی سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَن تُزُيِّنَ لَهُ، یقیناً اللہ تعالی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت و بندگی کے لیے طہارت و زینت اختیار کی جائے۔ میرے بھائیو، اب ذرا ان لوگوں کے رویے کے بارے میں سوچیں جو بلا کسی عذر کے گندے اور نامناسب کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں، اور ان کے بدن سے ایسی بو اٹھتی ہے جو نمازیوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ کیا ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا ہے ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو آدم، بلا شبہ فرشتے بھی ان بدبودار اور تکلیف دہ چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جن سے انسان اذیت محسوس کرتے ہیں۔ پھر مسجد کی تعظیم اور اس کے احترام میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد میں داخل ہونے کے وقت تحیت المسجد کا بھی اہتمام کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کر لے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان مسجد کی خوبصورتی اور اس کی ظاہری زینت و رونق کا خیال رکھے اور برابر اس کی صفائی ستھرائی میں اپنا کردار ادا کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف فرمائی اور ان کے انتقال کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ مسجدوں میں اپنی آواز پست رکھنا پاکیزہ آداب اور عمدہ اخلاق کا حصہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب بآواز بلند قرآن کریم پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا
الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا يرفع بعضکم علی بعض فی القراءہ، سن لو یہاں تم میں سے ہر ایک اپنے رب کے ساتھ مناجات اور سرگوشی کر رہا ہے، لہذا تم میں سے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت کوئی کسی کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو مسجد میں شور کرتے ہیں اور بیجا اور لغو گفتگو کرتے ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، یہ مسجدیں تو اللہ عز وجل کے ذکر، نماز کی ادائیگی اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کے پاس سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان نہیں پہنچا جو انہوں نے مسجد میں شور کرنے والے ایک شخص سے فرمایا تھا، تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں ہو؟ مسجدوں کے تقدس کی تعظیم کرنے والو، اپنے رب کے گھروں میں اپنی حاضری کو غنیمت سمجھو اور اپنے خالق جل جلالہ کے اذکار اور تلاوت قرآن کے ذریعے اپنی حاضری سے فائدہ اٹھاؤ، اور فون میں مشغول رہنے سے بچا کرو، اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلنے میں جلد بازی مت کیا کرو۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ فرشتے تمہارے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، فرشتے تم میں سے ہر اس شخص کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے جب تک کہ وہ باوضو ہو اور اسے حدث لاحق نہ ہو۔ وہ یوں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اسے بخش دے، اور یا اللہ تو اس پر رحم فرما۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، اور اپنے اس فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ اللہ کے نیک بندو، میرے نمازی بھائیو، مساجد کے آداب کی رعایت کرنا اور اس کی تعظیم کرنا بہت مبارک عمل ہے، اور خاص طور پر آج یعنی جمعہ کو اہل مساجد کے اخلاق کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پس ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور مسجد میں آتے جاتے ہوئے راستے کا حق ادا کریں، لہذا ہم متعین مقامات ہی پر اپنی گاڑیاں پارک کریں اور لوگوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، کیونکہ راستہ روکنا حرام ہے اور یہ عمل ہمارے دین میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اپنے جوتوں کو مخصوص جگہوں پر رکھنے کا اہتمام کریں، پھر جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو جو اگلی صف مکمل ہو رہی ہو اس میں بیٹھیں، اور صفوں کو مکمل کرنے کی ترتیب پر بیٹھیں، اور ہم کسی کی گردن پھلانگنے سے پرہیز کریں۔ ایک صاحب مسجد میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا، اجلس فقد آذیت، بیٹھ جاؤ، تم نے اپنے اس عمل سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنا چہرہ خطیب کی طرف کریں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر جلوہ افروز ہو جاتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف کر لیتے تھے، اور ہم خطبہ میں اپنا دل لگائیں اور پوری توجہ اور اہتمام سے اس کو سنیں، اور خطبہ کے دوران لغو و کام اور بات چیت سے بچیں، اور آواز بلند کرنے اور جھگڑنے سے اجتناب کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، لغا فلا جمعۃ لہ، یعنی جس نے کوئی لغو کام کیا اس کے لیے جمعہ کا پورا اجر نہیں ہے۔ میرے دوستو،
اور جب آپ بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں تو ان کو مسجد کے اصول و آداب سکھائیں اور مسجد میں اچھی طرح اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتائیں۔ یہ چیز ان کی شخصیت کی تربیت اور ترقی میں بہت مفید ثابت ہوگی، اور بچوں کی طرف سے غافل نہ رہیں اور مسجد میں ان کو آزاد نہ چھوڑیں کہ وہ نمازیوں کی تکلیف اور دشواری کا سبب بنے۔ خدائے رحمان کے گھروں میں بار بار حاضری دینے والوں، ضروری ہے کہ ہم مساجد اور اس کے تمام متعلقات کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح اپنے گھروں کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم مساجد کے نظام میں مداخلت نہ کریں بلکہ ان کی تمام تعلیمات کی پابندی کریں، ان کے ائمہ کرام کی توقیر و تعظیم کریں، ان کا مرتبہ پہچانیں، مسجدوں میں کام کرنے والوں اور ان کے ذمہ داروں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں۔ بلا شبہ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے مبارک ملک یعنی متحدہ عرب امارات نے مسجدوں کا خصوصی خیال رکھا ہے اور ان پر بے انتہا توجہ مبذول کی ہے۔ چنانچہ یہاں کی مسجدیں ایمان کے منارے اور تہذیب اسلامی کے قلعے ہیں۔ اوقاف نے مساجد کا معیار بلند کرنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے تاکہ نمازیوں کو راحت اور اطمینان حاصل ہو۔ بس ضروری ہے کہ ہم طاعت و عبادات کے ساتھ مسجدوں کو آباد کریں اور صدقہ جاریہ کے ذریعے اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں تاکہ ہم بھی رب رحمان کے گھروں کی تعمیر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور خدائے رحیم و کریم کے پڑوسیوں میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرمائے گا، این جیرانی این جیرانی، فتقول الملائکہ ربنا ومن ينبغي ان يجاورك فيقول این عمار المساجد۔ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو ملائکہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، کس کی یہ مجال ہے کہ وہ آپ کا پڑوس اختیار کرے؟ تو باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ فرمائے اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔